بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج آپ سے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن میں تھا کہ اس پہ کوئی میں تفصیلی مضمون لکھوں گا، لیکن چونکہ رمضان المبارک کی مصروفیات اور معمولات بہت زیادہ ہیں ایسے کہ ان میں کوئی لکھنے کا وقت نہیں مل سکا۔ ہماری یہ مملکت خداداد پاکستان جو ہے، یہ اسلام کے نام پہ یہ معرض وجود میں آئی۔ بزرگوں نے، اکابرین نے، سیاسی رہنماؤں نے، مذہبی زعماء نے، علماء و مشائخ نے اس کے لیے بہت طویل جد و جہد کی، اور ایک پرامن جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ لیکن اس کی بنیادوں میں ان ہزاروں شہیدوں کا لہو شامل ہے کہ جو دوران ہجرت ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور وہ ہزاروں مائیں اور بہنیں جن کی عزتیں ان کے ہاتھوں پامال ہوئیں۔ کچھ نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے خودکشیاں تک کی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اور انتہائی افسوسناک بات، کہ اس مملکت کے معرض وجود میں آنے کے بعد اس میں پھر اسی نظام کو لاگو کر دیا گیا کہ جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جد و جہد کو بروئے کار لایا تھا۔ بدقسمتی سے وہی حکمران طبقہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا قائد اعظم کے وصال کے بعد، کہ جو انگریزوں کا غلام تھا، انگریزوں کے جنہوں نے ان کی خدمات انگریزوں کی تھیں، ان سے جاگیریں حاصل کی تھیں، اور جو پاکستان کی حقیقی جد و جہد کرنے والے تھے وہ پس منظر میں چلے گئے۔ اسلام کو نافذ کرنے کے بجائے لوگوں نے اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، حکمران طبقے نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور دین کو ذاتی خواہشات کا نام دے کے اس کو دین کا نام دے دیا گیا، اور یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی تھی۔ جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے دین کے نام کو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کیا۔ مختصراً عمران خان ایک وین اور اچھا وین رکھنے والا ایک لیڈر تھا، جس نے قوم کو ایک جذبہ دیا، ایک نعرہ دیا، اور بالخصوص ریاست مدینہ کے نعرے کے ساتھ وہ برسر اقتدار آئے۔ اور کس طرح آئے، کیسے آئے، یہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن بہرحال ان کو اقتدار مل گیا۔ انہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، لیکن افسوس کہ وہ بھی اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پا سکے، اور ریاست مدینہ کا جو بنیادی تصور ہے اسی کے خلاف انہوں نے سارے اپنے معمولات سیٹ کر دیے۔ ظاہر سی بات ہے، ریاست مدینہ کا جو پہلا تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکمران اور ایک عام آدمی کی سطح ایک ہو، لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک ایسا سٹینڈرڈ منتخب کر لیا کہ جو وہی انگریزوں کے دیے ہوئے نظام سے تھا، انہی کے نظام کا ماحاصل تھا، اور فرق بڑھتا گیا۔ تقریریں وہ بہت اچھی کر لیتے ہیں، اور بہت اچھی انہوں نے گفتگو بھی کی بعض فورمز پہ، ناموس رسالت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اپنی اس گفتگو کو عملی جامہ نہ پہنا سکے، اور انہوں نے محض لوگوں کو ایموشنل بلیک میلنگ کے لیے، یا میں اگر اس کو سوء ظن نہ سمجھا جائے، اگر انہوں نے اخلاص کے ساتھ بھی یہ باتیں کی، لیکن اس پہ وہ پورا نہیں اتر سکے، اور بالخصوص ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے انہوں نے جو اس میدان میں کام کرنے والے لوگوں کا حشر کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ جب گستاخانہ خاکوں کا معاملہ
زیر بحث آیا اور ریاستی سطح پہ فرانس نے ریاستی سطح پہ حکومتی سطح پہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جسارت کی، تو عمران صاحب کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ حکومتی سطح پہ ریاستی سطح پہ اس کا جواب دیں، لیکن وہ سوائے تقریروں کے کچھ نہ کر سکے۔ قوم کو بس یہ لالی پاپ دیا کہ رحمت للعالمین کانفرنسز کریں، عشرہ منائیں، فورم قائم کریں، لیکن جو اصلی جواب بنتا تھا وہ نہ دے سکے۔ اور جب انہیں یہ کہا گیا کہ بھئی آپ کوئی عملی جواب دیں، ان کے سفیر کو نکالیں، سفارتی تعلقات ان سے توڑیں، تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا جی کہ اگر ہم فرانس سے تعلقات توڑیں گے تو گویا ہم پورے یورپ اور امریکہ سے جنگ موڑ لیں گے، اور ہماری معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم معاشی طور پہ یورپ اور امریکہ کے پنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ناموس رسالت کے حوالے سے انہوں نے اپنا موقف اپنایا، لیکن افسوس اس بات کا ہے ہمیں کہ جب ان کی اپنی عزت کی باری آئی، ان کے اپنے کارناموں اور کرتوتوں کے ضمن میں اور اس کے نتیجے کے طور پہ انہیں اقتدار سے باہر کیا جانے لگا، تو انہوں نے قوم کو محض جذباتی بلیک میلنگ کرنے کے لیے ایک سفارتی کیبل کا سہارا لیا، اور اس کے بعد جو اس وقت سے لے کے اس وقت تک ملک کا حشر ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے میدان میں آیا، لیکن اس نے ناموس رسالت کے لیے جو کوئی عملی قدم اٹھانے سے گریز کیا، لیکن اپنی ناموس کے لیے اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ اپنے ملک کی پرواہ کی، نہ اخلاقیات کی پرواہ کی، نہ دینی قدروں کی، نہ سیاسی قدروں کی، نہ خاندانی قدروں کی، ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے جو سیاست میں جو رویہ اس وقت وہ پروان چڑھا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے اور عزیزوں سے لڑ رہے ہیں۔ ایک ایسا ماحول پروان چڑھ رہا ہے کہ جس میں برداشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ محض خان صاحب اپنی انانیت کی تسکین کے لیے کر رہے ہیں اور قوم کو جذباتی طور پہ بلیک میل کر رہے ہیں جی کہ مجھے اب یہ حیرت کی بات ہے کہ جس امریکہ کے کہنے پہ انہوں نے اپنے ملک کو گروی رکھ دیا، ہمارے موٹر ویز، ہماری عمارتیں اپنے مشیر امریکہ کے کہنے پہ رکھے، اسٹیٹ بینک کا گورنر اس کے کہنے پہ رکھا، یعنی یعنی بوڑھے اور ایکسپائر ہونے والے صدر کے فون کا انتظار تک کرتے رہے، اور اس کے سابقہ صدر سے ملاقات کو اپنے ورلڈ کپ جیتنے کا نام دے دیا۔ اس امریکہ کی مخالفت کا نام وہ محض اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میرا تو کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ووٹر کی حد تک ہم تحریک لبیک پاکستان کے ووٹر ہیں اور سپورٹر بھی ہیں، لیکن ہم ایک پاکستانی کی حیثیت سے ان سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ خان صاحب آپ نے ناموس رسالت کے لیے تو کوئی عملی قدم نہیں کیا، تقریریں آپ نے کر دی، تقریریں ساری دنیا کرتی ہے، لیکن آپ ایک عملی قدم ایسا بتائیں کہ آپ نے ناموس رسالت کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا ہو۔ جس معیشت کی بربادی کا سہارا لے کے آپ قوم کو ڈرا رہے تھے کہ اگر ہم ان کا سفیر نکالا، اسی معیشت کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا، اپنی انانیت کے ان کے آگے کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ نے یہ پرواہ بھی نہیں کی کہ آپ اس وقت جو قوم کو اپنی تقریروں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح آپ تقسیم کر رہے ہیں اور 5th جنریشن وار کی راہ کو ہموار کر رہے ہیں، وہ ملک کو کہاں پہ لے جائے گی۔ کاش آپ یہ رویہ اس وقت اپناتے کہ جب ناموس رسالت کا مسئلہ تھا، جب آپ نے ناموس رسالت کے لیے کام کرنے والوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور ان کو بے جا قید کیا، تشدد کیا، ان کو شہید کیا روزے کی حالت میں، اور آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ لیکن آپ اس وقت جب آپ کی اپنی ذات پہ بن گئی، ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہزاروں جانیں قربان، لیکن آپ
پہ جب اپنی ذات پہ بات بنی ہے تو اب آپ نے ملک کی سلامتی کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ افواج پاکستان کا ایک منظم ادارہ ہے، اور یہ اس وقت یورپ اور امریکہ کی اور عالمی ایک سازش ہے کہ پاکستانی عوام کو اور فوج کو آپس میں لڑایا جائے اور الجھایا جائے، اور آپ قوم کو اسی 5th جنریشن وار کی طرف بڑھا رہے ہیں۔ آپ کی تقریریں، آپ کے بیانات، آپ کے کارکنوں کی جو حرکتیں ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں۔ میں یہ اداروں سے گزارش کروں گا اور ان کارکنان سے جو تحریک انصاف کے انصاف پسند کارکنان ہیں، کہ آپ کے قائد نے ناموس رسالت کے لیے تو کوئی عملی قدم اٹھانے سے گریز کیا، اور اس میں وہ یہی واسطے دیتے رہے، لوگوں کو اس کی مذمت کرتے تھے، سڑکیں بند ہیں، سڑکیں کیوں بند کر دی ٹی ایل پی نے، کاروبار کیوں بند کر دیے، لوگ کہاں جائیں گے؟ تو اب آپ جو سڑکیں بند کر رہے ہیں، آپ جو لوگوں کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، آپ جو اخلاقی طور پہ قوم کا دیوالیہ نکل گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان سیاستدانوں کو ننگا کیا ہے قوم کے سامنے، جو امیر عظیمت حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کو تانے دیا کرتے تھے، حالانکہ ان کی زبان، ان کی سخت زبانی کسی عام مسلمان کے لیے نہیں تھی، بلکہ عام انسان کے لیے بھی نہیں تھی۔ ان کی سخت زبانی ان لوگوں کے لیے تھی جو ناموس رسالت کے دشمن تھے، جو ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیاں کرتے تھے یا ان کی حمایت کرتے تھے، یا مسلمانوں میں وہ نام نہاد مذہبی سکالرز اور وہ مذہبی رہنما جو امن کی رٹ لگا کے ناموس رسالت کے لیے بزدل بن کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو علامہ خادم حسین رضوی چونکہ ایک صاحب اخلاص تھے، اللہ نے ان کو اخلاص کی دولت دی تھی، اب اللہ نے ان سارے سیاستدانوں کو بلا تخصیص سیاسی جماعت ننگا کر کے قوم کے سامنے رکھ دیا کہ جو زبانیں آج کل وہ استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، خواتین تک کو معاف نہیں کیا جاتا، اور خواتین بھی جو حد کر رہی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس لیے قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اس جذباتی بلیک میلنگ میں آنے کے بجائے غور کرے، فکر کرے۔ موجودہ سیاسی نظام میں کوئی ایسی سیاسی جماعت میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہے کہ جو اخلاقیات کو پروان چڑھا کے اور محض دین کے نام پہ آگے بڑھے، سوائے اس کے کہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے، یا چند اور کوئی ایک سیاسی جماعتیں ہوں گی، لیکن باقی سب اقتدار کی ہوس میں اب سارے ایک دور میں مذمت کرتے تھے کہ یہ ٹی ایل پی والوں نے فلاں روڈ بند کر دیا، ایمبولینسز بند ہو گئی، فلاں ہو گیا، لیکن جب ان کی اپنے اقتدار کی باری آتی ہے تو ان کو نہ قوم کا کوئی احساس ہے، نہ ملک کا کوئی احساس ہے، نہ ریاست کے استحکام کا کوئی احساس ہے، اور نہ ہی کشمیریوں کے درد کا احساس ہے کہ اس وقت کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ کیا کہیں گے۔ ہمارے آزادی کے بیس کیمپ میں بھی یہ تماشا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ یہاں اقتدار کے لیے انہوں نے قوم کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے اور لوگوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ میں بالخصوص اپنی قوم سے، اپنی افواج سے، اپنے اداروں سے یہ اپیل کروں گا کہ خان صاحب کو یہاں پہ روک دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا جو ماحول پروان چڑھائے جا رہے ہیں، نہ کوئی سڑک پہ محفوظ ہے، نہ کوئی اسمبلی کے اندر محفوظ ہے، نہ کوئی گھروں میں محفوظ ہے، اور نہ ہی ہماری عدلیہ کا کوئی وقار محفوظ ہے، نہ ہی ہماری افواج کا وقار ان سے محفوظ ہے۔ یہ کسی کو بھی معاف نہیں کر رہے سوائے اپنی ذات کے، اور اپنی ذات کے لیے یہ اس وقت ملک کو اس دلدل میں دھکیل رہے ہیں کہ جو پاکستان کو ایک خدا نخواستہ خاکم بدہن تباہی کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اس لیے ان کو یہیں پہ روکا جائے۔ ریاست مدینہ کی اگر آپ نے بات کی ہے تو آپ نے اب تو بالکل دوہرا معیار قائم کر دیا۔ اور ریاست مدینہ تو یہ کہتی ہے نا کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کی اہلیہ محترمہ نے جو آپ کا بیت المال سے ایک ہلکا سا وظیفہ مقرر تھا، اس میں سے کچھ بچت کر کے ایک دفعہ انہوں نے آپ کے لیے کوئی ڈش بنا لی، سویٹ ڈش بنا لی، کوئی اچھا کھانا بنا لیا، تو بھئی آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے جو ہمارا آپ کا معنی اعزازیہ ہے اس میں سے کچھ بچت کر کے یہ کھانا بنایا ہے، تو آپ نے اتنے پیسے اپنے اعزازیے سے کاٹ دیے۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔
اور اگر ہماری آواز کوئی اداروں تک پہنچے، کوئی حکومتی حلقوں تک پہنچے، جن لوگوں کے پاس اس وقت اقتدار اگر ان تک پہنچے، تو میں کہتا ہوں خدا را پاکستانی قوم کو جذباتی طور پہ بلیک میلنگ کرنا بند کر دیں۔ یہ نوجوان، یہ بچے، یہ خواتین جذباتی طور پہ اس وقت ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ امریکہ کے سہارے پہ ایک شخص اقتدار میں آیا، اسی کے سہارے پہ وہ قائم رہا، اور اس نے جب دیکھا کہ بھئی اب امریکہ مجھ سے دور ہو رہا ہے، تو اب وہ مایوس ہو کے، جیسے وہ عربی کا ایک مقولہ ہے اذا یئس الانسان طال لسانہ، کہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اس کی پھر زبان لمبی ہو جاتی ہے، بہت باتیں کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح کی باتیں آج کل خان صاحب کر رہے ہیں۔ خان صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے، ہم خان صاحب کو یہ مشورہ دیں گے، پہلے وہ جو میں سیاستدانوں یا حکمرانوں کی بات کر رہا تھا ان کو کہ بھئی آپ صرف 2 نکاتی پروگرام، ایک یہ کریں کہ سودی نظام معیشت کو ختم کریں، اور دوسرے آپ ایک حکمران کی بھی وہی تنخواہ مقرر ہو جو ایک عام مزدور کی ہے۔ تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے اور اللہ کے فضل سے، اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری قوم کے 99% مسائل حل ہو جائیں گے، محض دعووں سے، محض وعدوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ خان صاحب کو یہ مشورہ دوں گا، آپ ایک بہت باصلاحیت انسان ہیں، آپ ایک اچھے آدمی ہیں، لیکن آپ اپنی صلاحیتوں کو غلط طرف لے جا رہے ہیں۔ آپ ایک پرامن سیاسی جد و جہد کریں، اور جس کے اندر یہ غلاظت گالیوں کی اور زبان کی اور بد اخلاقی کی نہ ہو، بلکہ مہذب سیاست کریں اور اصولوں پہ سیاست کریں، دلائل اور قواعد کے ساتھ گفتگو کریں، اپنی گفتگو کو، اپنی زبان کو، اپنی لینگویج کو بہتر بنائیں۔ ہماری قوم اخلاقی طور پہ بہت تباہ ہو رہی ہے آپ کی ان باتوں سے، آپ کی ان چیزوں سے۔ قوم بالکل اس وقت تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور پھر ماہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس ماہ سیام کے صدقے ہماری اس مملکت پہ فضل فرمائے، ہماری ریاست جموں و کشمیر کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، کشمیری قوم کو حقیقی آزادی نصیب ہو، اور ہمیں حقیقی ریاست مدینہ چلانے والے حکمران پاکستان میں بھی میسر ہوں اور کشمیر میں بھی میسر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔